ایک اور آیت سورۃ آل عمران کی ہے، یہ سارے دین کی روح ہے اور یہ دین کا مرکزی نقطہ ہے، مرکزی نقطہ۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، اس کا بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح چلتی ہے۔ اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے، اس پر آ کر چاروں ٹائروں کو ایک جیسے زاویے پر جمع کرنا ہوتا ہے، پھر وہ صحیح چلتی ہے۔ اگر وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو سوزوکی ہو یا لینڈ کروزر ہو، وہ سیدھی نہیں چلے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں، وہ خود بھی تھکے گی اور مسافر کو بھی تھکائے گی۔ تو ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ جب صحیح ہوتا ہے تو چیز صحیح چلتی ہے۔ اسلام کا جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے، شدت نہیں، وہ نرمی ہے، وہ عبادات اور باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے۔ یہ میں نے کہاں سے لیا؟ میں ایک دفعہ جا رہا تھا پاناما، تو سورہ کہف کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا، ویسے مجھے یاد ہے میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ تو جب میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر پہنچا تو حاشیے میں لکھا تھا نصف القرآن۔ تو میں ایسی تھوڑی دیر سوچ میں پڑا کہ یہ اللہ تو قادر ہے، یہاں کوئی لفظ لا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یہ کیوں لائے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا۔ وہ جو روٹی لینے میں گیا ترکی میں، ترسوس ایک جگہ ہے جہاں اردن والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں تھے اصحاب کہف، میں نے وہ بھی دیکھا ہے، اور ترکی والے بھی کہتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ تو ترکی والا قرآن کی تعبیر سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے، اردن والا جوڑ نہیں کھاتا ہے۔ تو اس کا وَلْيَتَلَطَّفْ، اے بھائی کوئی بھاؤ کے چکر میں نہ پڑنا، بڑی نرمی سے پیار محبت سے بس روٹی لے کے آجا، بھوک لگی۔ اور صیغہ مبالغے کا ہے، تلطف، تفاعل، مبالغہ اور تکلف۔ تو تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو، تمہارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی طاری کرو۔ تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے، اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب ہمارے ڈانٹ ڈپٹ کو بزرگی سمجھا جاتا، ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا، استاد شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں، پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے ہیں، امیر مامور کو ڈانٹ رہے ہیں، والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نرمی۔ اب آیت سنو، یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اب آیت سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سبحان لنت لہم برحمت اللہ، یہ ہونا چاہیے جو نحو کا قاعدہ ہے، فعل پہلے ہوتا ہے اس کے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں۔ تو لنت لہم برحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو کے اپنی امت کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فبما، اللہ نے اپنے نبی پر جتنے احسان قرآن میں بتلائے ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اب قرآن میں دیکھو، وکان فضل اللہ علیک کبیرا، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی پر جو احسان کیے وہ بتائے اور جتلائے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو، یہ احسان نرمی والا،
جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے کسی احسان کو ذکر نہیں کیا۔ فَبِمَا، میرے ہاتھوں کو دیکھو، ہم جب کہتے ہیں بہت بڑا، اس سے آگے تو ہمارے ہاتھ نہیں جاتے نا۔ تو میرا ایک بھتیجا تھا تو دیر سے بولا، جب وہ گاڑی پہ ہوتا تو ہم کہتے کس چیز پر آئے ہو، تو وہ یوں کرتا، اور جب وہ بس پہ آتا تو کہتا ایسے ایسے کرتا، ایسے کہ بھئی بس بڑی ہوتی ہے نا تو اس کا یوں اشارہ کرتا، اور گاڑی چھوٹی تو اس کا یوں اشارہ کرتا۔ تو فَبِمَا، یہ جو فَبِمَا رحمہ ہے نا، یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گیا ہے، اور مشرق و مغرب سے پار ہو گیا، شمال جنوب سے پار ہو گیا، فوق تحت سے پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر آپ نرم ہو گئے، نرم ہو گئے۔ ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منہ، نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی، جنت کی حور سے بھی اعلیٰ شکل ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ، اور اگر بد اخلاقی کی، سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو شیطان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی۔ امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے، تھے انتہائی بدصورت، کولا سے اور حبشی ٹائپ۔ کہنے لگے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے، کہ میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا، میں کہہ لیا بھائی کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے، تو میں اس کے پیچھے چل پڑا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی۔ وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا بھی، میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ ایک بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے دو۔ تو میں نے اس سے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں، تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدصورت ہوتی۔ تو ہماری زندگیوں میں جو آئی ہیں نا رکاوٹیں، اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے، یہ اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو، زبان کی شدت، بول کی شدت، نظر کی شدت، طعنے تشنیع، مار پٹائی، اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دیا۔ اور میں قربان جو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، لانفضوا من حولک، انفضوا کا مطلب بتایا تھا نا کل پرسوں، بھگدڑ مچ جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ معلم محمد مصطفیٰ جیسے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور طلبہ اصحاب رسول جیسے ہوں، محمد الرسول اللہ، سورہ فتح اللہ نے یوں ایک آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے۔ والذین معاہ، معیت بہت بڑا شرف ہے۔ اور وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا، کوئی رکوع میں گڑ گڑا رہا،
اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں، لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گواہی دی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا رہا ہوں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار هم يستغفرون، اور پھر سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ یہ کیسے ہیں؟ یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ، آخری بات درجہ بندی کی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ میرے محبوب، آپ کے صحابہ کی دو ہیں جماعتیں، ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لائے۔ یہ جو بعد والے ہیں نا، یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے۔ لیکن ایک وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے، کیا وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنہ، میرا وعدہ ہے آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا، ہر صحابی کو جنت دوں گا۔ اور یہ پہلی جماعت ہے جن کی حمایت میں قرآن اترتا تھا۔ اور ایک عجیب ہے کہ ایک لفظ قرآن کا، ایک لفظ، ایک آیت اتری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ آیت ایسے اتری جیسے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، انہوں نے جب آیت سنی کہا یا اللہ یہ کیا کیا؟ وہ میں انا محتاج، میں کتھوں جا کے جہاد کرنا ہے، میرے لیے تو گنجائش دے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے لوگ تھے؟ جبریل دوڑے آئے اور وہی کیا لائے؟ ایک لفظ، صرف ایک لفظ کہ یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے؟ عبس وتولی اذ جاءہ الاعمى، کا میرے بندے کی فریاد میرے پاس پہنچ چکی ہے، لہٰذا اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو معذور ہیں ان کے علاوہ جو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور جو میرے راہ میں ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد پر قرآن کا ایک لفظ ہے، اور خولہ کی فریاد پر آیات بارش کے قطروں کی طرح، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ یہ پھر آگے بھی چلتی ہیں۔ ایک دیہاتی عورت کی فریاد نے عرش ہلا دیا اور قرآن اترا۔ یہ لوگ تھوڑا اور سنا دو تاکہ آپ کو خولہ کا پتہ چلے، خولہ کیا چیز ہے۔ انصاری عورت ہے، ہاں محلے کی ایک عورت ہے، خامن نے غصے میں طلاق دے دی، طلاق تھی زہار، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اس طلاق کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو رجوع ہو جاتا نا، کہ کسی اور جگہ شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے، واپسی ہو، لیکن اس میں رجوع ایسا ہی ہے شیخ، ایسا ہی ہے نا، اس میں دوبارہ اگر اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ فارغ ہو کر اس سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ اب یہ ان کی عمر گزر گئی تھی، یہ بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے خامن اوس بن مالک نے زہار کر دیا،
اوس بن صامت نے مجھ سے زہر کر دیا، تو کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، بیٹی تو حرام ہو گئی۔ بولیں گے یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی، جوانی میری ڈھل گئی، مال میرا کھا گیا وہ، تو میں کہاں جا کے بیٹھوں، ماں باپ میرے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ تو آپ چپ ہو گئے؟ کہ جب وہ مانتی نہیں تو کیا کرو، آپ چپ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو کنگھی کر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے، کہا چلے ٹھیک ہے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ان لی من حسبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فجعوا وان ضممتم الیہ فضاعوا، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی، ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، یہ بھوکے مریں گے۔ خامند کے پاس چھوڑ کے چلے جاؤں تو وہ بھی کمزور ہو چکا ہے، یہ ان کی تربیت کون کرے گا، یہ تو برباد ہو جائیں گے۔ اب اس کی دعا سنو، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے۔ یہ نہیں کہا کہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ سنا، کہ اللہ میرے حق میں دینا ہے فیصلہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن آ گیا، ہاں خولا ہم نے اپنے رحمت کے طفیل تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اتنے بڑے مقام کے لوگ، لفظ کیا آ رہا ہے، لن فضوا من حولی، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ سختی اتنی بڑی بلا ہے کہ اتنے دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے نہ دیکھے گی، اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئیں گے۔ انبیاء کے بعد عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ، لیکن وہ بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، پر اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا، کلا وعد اللہ الحسنی، جاؤ سب کے لیے جنت ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، اور اب تھوڑے سے احادیث سے سن لو۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، ایسا بلال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے، بڑے بڑا مناقب صحابہ اٹھا کے دیکھو۔ میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو 8 دروازے کھل کے کہیں گے مرحبا ادھر آ جائیں، ادھر ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ تو آپ نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر، اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ عمر ایک محل دیکھا بہت عالیشان، میں سمجھا میرا ہے، جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے 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 یہاں لگا لیا، علی تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ طلحہ زبیر، ہر جنتی کا ایک خادم، میرے 2 خادم طلحہ اور زبیر۔ تو اس ایک لائن لگی پڑی ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو ایسے عظیم الشان لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ بچو کیا کرو، سنا سنا کے بھی تھک گیا ہوں۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی۔ میں تو پچھلے 20 سال سے فریاد کر رہا ہوں، او بھائیو نرمی اختیار کرو، محبتیں اختیار کرو، نفرت ہو اختلاف کرو، نفرت تو نہ کرو۔ بیوی سے اختلاف ہو گیا ہے تو نفرت تو نہ کرو، بیوی کو خامن سے ہو گیا ہے نفرت تو نہ کرے، بہن بھائیوں میں ہو جاتی اونچ نہیں، نفرت ہے تو نہ کرو، سلام دعا ختم۔ تو آپ
فارغ ہونے والے ہو، یہ اسباق یاد رکھو گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر جہاں جاؤ گے گلاب کے پھول کی طرح مہکو گے۔ چمن میں بہت سے پھول ہوتے ہیں، لیکن جہاں گلاب کھلا ہوتا ہے سب کی نظر وہیں جا کر ٹکتی۔ تو اگر میں نے یہ اخلاق بنا لی، یہ نرمی اپنے اندر پیدا کر لی، تو اللہ کی قسم گلاب کے پھول کی طرح مہکو گے بھی صحیح، اور پرکشش بھی ہوگی، جاذبیت بھی ہوگی۔ شکلوں کی کشش چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی، اخلاق کی کشش موت تک باقی رہتی۔ جیسے روٹی کی طلب موت تک ختم نہیں ہوتی، باقی چیزیں آدمی کہتا ہے یار گوشت بڑا کھا لیا، دال بناؤ، بھنڈی کھا لی اب توری بناؤ، لیکن روٹی ایسی ہے اسے کوئی کسی دن جاتا ہے روز ہی روٹی روز ہی روٹی، کہ اس طرح اندر رچ پچ گئی۔ ایسے اچھے اخلاق روٹی کی طرح ہیں جن کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمارے علمی حلقے ہوں، دیندار حلقے ہوں، ان سب میں شدت پائی جاتی، ہر درجے کی شدت۔ تم بیچ میں ایک موم بن کے جاؤ، لوہا بن کے نہ جاؤ، موم بن کے جاؤ، اور سارے رشتوں کی تلخیوں کو اپنے پی جا، ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تلخیوں کو پینا سیکھو، زبان کو بند کرنا سیکھو، اور پھر مسکرانا سیکھو، اور نرمی کا سلوک سیکھو، جو میرے نبی کی سب سے عالی شان صفت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ واقعہ پتہ کب کا ہے؟ جب احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی نا، تو کافی سارے صحابہ میدان چھوڑ کے دوڑ گئے۔ تو جب ابو سفیان کا لشکر واپس چلا گیا تو وہ واپس آئے، وہ سب ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے گی، ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے گی۔ شہاب الدین غوری نے تراوڑی کی پہلی جنگ لڑی تھی پرتھوی راج کے خلاف۔ ہم جو چوہان راجپوت ہیں ہم اس کی نسل سے ہیں، پرتھوی راج۔ تو وہ شکست ہو گئی۔ تو جن افغانی سرداروں نے دوڑ لگا دی تھی نا، اس نے سارا سال ان کے منہ کے اوپر نہ توبڑے چڑھا دیے تھے، بوجھا نہیں ہوتا، بوجھا سی کے ان کے منہ پہ چڑھا دیا تھا، پورا سال ان کے منہ پہ وہ بوجھے لگے رہے کہ یہ وہ ہیں جو بھاگ گئے تھے۔ بادشاہ تو یوں کرتے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ جب سہمے آئے کہ بس دیکھو اب کیا بنتا ہے، تو آپ نے مسکرا کے ان کا استقبال کیا، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی۔ اس پر میرے اللہ نے یہ کہا، واہ میرے محبوب، یہ آپ کے رب کا آپ پہ احسان ہے کہ آپ نرم ہو گئے، ورنہ ایسے موقعوں پہ تو ڈانٹ ٹپٹ ہوتی، سوڑوا دیا جاتا۔ استنبول کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سلطان محمد فاتح 21 برس کی عمر، تو اس نے سپہ سالار کو بھرے مجمع میں کوڑوں سے اس کی پٹائی شروع کر دی، اور اس کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دیا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ۔ اوپر اللہ کی محبت دیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی معاف کر دیں، پہلے ہی آپ نے معاف کر دیا، پر میں بھی سفارش کرتا ہوں آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ مجھے بھی کہیں کہ میں بھی معاف کر دوں۔ کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہوگا مجھے کہو میں ان کو معاف کر دوں۔ سبحان، ایسے عظیم لوگ بھی شدت برداشت نہ کر پاتے۔ بھائیو میری فریاد سمجھو اللہ کے واسطے، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو۔ سختی کے بغیر جی کام نہیں چلتا ہے، ارے یہ بکواس ہے، تمہارے نفس کی شرارت ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں نرمی پہ جو اللہ کرتا ہے وہ سختی پہ نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سر ساتھ نہیں دے رہا درد کی وجہ سے، اسی میں برکت سمجھ لو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک لما تعلم انک علام الغیوب برحمتک۔